سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ فمن حاجك فيه، پھر جو کوئی بحث و مباحثہ کرے آپ سے اس کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا، فقل، سو تو کہہ دے، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنوں کو بلاتے ہیں، تم اپنوں کو بلاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم لعنت ڈالتے ہیں اللہ کی جھوٹ بولنے والوں پر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مباہلہ کا ذکر کیا ہے۔ اب حضرات کے علم میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی سورۃ آل عمران کی 83 آیات یہ نجران کے وفد کے متعلق نازل ہوئی۔ سن 9 ہجری میں یا 10 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مقصد تو ان لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑھتی ہوئی فتوحات کے ڈر سے صلح کا پیغام تھا، لیکن یہاں آ کر وہ بحث و مباحثہ کرنے لگ گئے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا یا خود اللہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چند ان کو سمجھایا۔ قرآن کریم میں سورۃ آل عمران میں آپ دیکھ چکے، اللہ رب العالمین نے دلائل کے انبار لگا دیے اس بات میں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کا جز نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اس سب کے باوجود، اتنے دلائل کے باوجود، انہوں نے وہی بات کہ کوہ سفید ہے، وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے کہ بس عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہی ہیں اور کچھ نہیں، نہ ماننے والے کا علاج کوئی نہیں۔
یہاں پہ اللہ پاک نے پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو دعوت مباہلہ دیں۔ مباہلہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب فریقین بحث و مباحثہ میں بہت الجھ جائے اور دلائل سے کوئی بات کلیئر نہ ہو تو پھر ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ اپنے اپنے گھر سے گھرانے سے افراد بھی لے کے آؤ، مال و دولت بھی لے کے آؤ، سب اکٹھا کر کے اللہ سے دعا کرو کہ جو حق پہ ہے وہ سلامت رہے اور جو باطل پہ ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب ہے کہ اس پہ اللہ کا قہر نازل ہو۔ یہ دعوت مباہلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب بھی اگر یہ بحث و مباحثہ کرے تو ان سے کہو کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں اسی کا ذکر ہے۔ فرمایا فمن حاجک، پھر بھی اگر یہ لوگ تجھ سے بحث اور مباحثہ اور جدال کرتے ہیں، فقل، جبکہ من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم بھی آ چکا، دلائل کے انبار لگا دیے گئے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کتنے دلائل اللہ نے آپ کے پاس بھیج دیے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آؤ ان کو دعوت دو کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ تعالو، تم بھی آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا و انفسکم، اور ہم اپنوں کو بلاتے ہیں، تم اپنوں کو بلاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کیا؟ فنجعل لعنت اللہ، یعنی ہم یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر، کاذبین، جو جھوٹ بولنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق ان عیسائیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ اب بدلائل کی بات ختم ہے، اب مباہلے سے فیصلہ ہوگا، حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے، اس کا فیصلہ اب اللہ رب العالمین کریں گے۔ لہذا میری طرف سے تمہیں چیلنج ہے، مباہلے کی دعوت ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو عیسائیوں کے وفد میں سے ایک دو جو سیانے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم مشورہ کر لیتے ہیں، آپ ہمیں ٹائم دیں۔ بعض روایات میں انہوں نے 1 دن کا وقت مانگا، بعض روایات میں انہوں نے 3 دن کا وقت مانگا۔ اور مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ تم جانتے تو ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، کہو سبحان اللہ، یعنی آپس میں یہ بات کہنے لگے کہ تم جانتے تو ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اب اس کی بات سے انکار اور پھر اس کے ساتھ مباہلہ، یہ خود کو ہلاک کرنے والی بات ہے۔ جب بھی کبھی بھی کسی نے بھی اللہ کے نبی سے مباہلہ کیا ہے تو پھر وہ بچا نہیں ہے، نہ وہ بچا ہے نہ اس کی نسل بچی ہے۔ لہذا ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کی بجائے جان چھڑاؤ اور صلح کر کے واپس چلے جاؤ، مباہلہ نہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے جب مدت مکمل ہوئی تو یہ لوگ آپ کی طرف آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کس انداز سے آئے کہ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں انگلی پکڑی ہوئی تھی، وہ ساتھ چل رہے تھے، حضرت حسین گود میں تھے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھیں اور ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ یہ گھرانہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ان سب کو لے کر آئے اور
جب ان لوگوں پہ عیسائیوں کے اس وفد کی نظر پڑی تو ان کا ایک لاٹ پادری بڑا، وہ کہنے لگا کہ میں وہ منور اور نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ رب العالمین سے کہہ دے کہ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے تو اللہ ان کی بات مان کے پہاڑ بھی ہٹا دے گا، لہذا ان سے پنگا نہ لو، ان سے صلح کر لو۔ میرے محترم دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نسلیں تک مٹ جاتی، کچھ بھی ان کا باقی نہ رہتا، کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ اور مقدس ہستیوں کے ساتھ جب بھی کوئی مقابلے میں آیا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس پر ان عیسائیوں کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہم سے صلح کر لیں، ہم صلح کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ صلح پھر کس طرح کی کہ 1 سال میں 2000 کپڑوں کے جوڑے ہم آپ کو دیں گے، 1000 کپڑوں کا جوڑا سفر کے مہینے میں، 1000 کپڑوں کا جوڑا رجب کے مہینے میں، اور اس کے علاوہ سواریاں، اسلحہ، ہر چیز کی گنتی 30 ہر سال ہم آپ کو دیں گے، 30 گھوڑے، 30 اونٹ، اور اسی طرح جو ہے وہ تلواریں اور نیزے اور تیر، ہر چیز کی مقدار 30 طے ہوئی کہ ہر سال ہم آپ کو یہ جزیہ دیں گے اور آپ کی حکومت کے ماتحت بن کے رہیں گے۔ اسلام میں حکم یہی ہے کہ کافر کو پہلے تو دعوت دی جائے، وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، دعوت قبول نہ کرے تو اس کو کہا جائے بھئی آپ ہمارے شہری بن کے رہیں، ہمارے ماتحت رہے، ہمیں جزیہ ادا کریں۔ اس کو قبول کر لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر اس کو بھی قبول نہیں کرتا، گویا وہ اسلام کی حاکمیت کو ہی تسلیم نہیں کر رہا، تو پھر اس کے ساتھ جہاد کا اعلان ہے، پھر اس کے خلاف حاکم وقت، حکمران اس کے خلاف پھر ایکشن کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار تھا دعوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن عیسائیوں کا وفد اس مقابلے میں آیا ہی نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہاں تھوڑی سی لفظی تشریح کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ رافضی بے ایمان اس آیت مبارکہ کے الفاظ میں ہیر پھیر کر کے اس سے غلط مطلب نکالتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں لفظ آیا ابناءنا، ابنا سے مراد بیٹے، اور بیٹوں سے مراد حقیقی بیٹے مراد نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کے لیے ماں جیسی ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ساری آپ کی ازواج ہماری مائیں ہیں، ماں جیسی نہیں، ہماری ماں ہے، اور جب وہ ماں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہے؟ روحانی باپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابنا سے مراد اپنی امت ہے، اور اگر اس سے حقیقی بیٹے مراد لیے جائیں تو حقیقی بیٹوں میں جس طرح سگے بیٹے داخل ہوتے ہیں اسی طرح پوتے اور نواسے بھی داخل ہوتے ہیں، اور اسی طرح ابنا میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی داخل ہے، اس وجہ سے کہ ایک تو وہ آپ کے داماد ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے کہ ان کی پرورش خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اور اپنے بیٹوں کی طرح ان کو پالا تھا، اس لیے ابنا میں وہ بھی داخل ہیں۔ اور نساء میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں داخل ہے، اسی طرح دیگر ازواج مطہرات اور ایمان والوں کی عورتیں وہ بھی سب نساءنا میں داخل ہیں۔ اسی طرح انفسنا میں تمام ایمان والے مومنین وہ سب داخل ہیں۔ رافضی کہتے ہیں جی ابناءنا میں تو حضرت حسن و حسین آ گئے، اور نساءنا میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی،
اور انفس میں خود حضرت علی، اس سے پتہ چلا کہ حضور اور حضرت علی آپس میں ایک ہے۔ جب ایک ہیں تو خلافت بھی حضرت علی کا حق ہے۔ یہ عجیب جو ہے نا وہ منطق ہے، ان کی عجیب دلیل ہے۔ اگر انفسنا سے ایک ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر تو قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ آتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا، انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ پھر تو ہم سارے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، آپ کے عین ہو گئے، آپ جیسے ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ایسا حالانکہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو انفسنا سے مراد مکمل طور پر ایک ہو جانا نہیں ہے، بلکہ چند چیزوں کے اندر ان جیسا ہونا ہے۔ لہذا اس میں حضرت علی بھی داخل ہے اور سارے ایمان والے اس میں شامل ہیں۔ اور خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب تھے، بہت قریب تھے، لیکن افضل تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا نمبر ان کا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خلافت میں تیسرا نمبر حضرت عثمان کا، اور پھر چوتھا نمبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ اقرب ہونا اور چیز ہے، افضل ہونا اور چیز ہے۔ فقہا کا اس پہ اتفاق ہے کہ نماز میں قیام افضل ہے۔ قیام یعنی کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، زیادہ قیام کرنا، یہ افضل ہے۔ اور قرب زیادہ کس کے اندر ہے؟ وہ سجدے کے اندر ہے۔ جتنا سجدہ ہوگا اتنا اللہ کا قرب ملے گا۔ تو قریب ہونا اور چیز ہے، افضل ہونا اور چیز ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہر لحاظ سے آپ کے قریب ہے، لیکن تمام صحابہ میں افضل صحابی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے یہ بات اس آیت سے ثابت کرنا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، یہ قرآن کریم کی غلط تشریح ہے۔ صحیح اور وضاحت والی بات یہی ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسری بات یہ کہ نساءنا میں یہاں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، باقی بیٹیاں نہیں تھیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تینوں بیٹیاں سن 8 ہجری تک انتقال کر چکی تھی۔ بڑی تینوں بیٹیاں 8 ہجری تک ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت زینب بھی، حضرت رقیہ بھی، حضرت ام کلثوم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور یہ وفد آیا تھا 9 ہجری میں، تو 9 میں تو وہ اور بیٹیاں تھی نہیں، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ اور دوسرا یہ جو روایت ہے جس میں صرف ان حضرات کا ذکر ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور مکمل روایت ابن عساکر جو ایک بہت بہترین تاریخ کی معتبر ترین کتاب ہے، اس کی روایت میں یہ ہے کہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، ازواج مطہرات میں سے بھی تھے۔ تو اس لیے یہ ابناءنا میں آپ کے صلبی اور حقیقی بچے اور آپ کی امت بھی داخل ہے، نساءنا میں آپ کے گھرانے کی خواتین یعنی آپ کی بیٹی اور آپ کی ازواج مطہرات بھی داخل ہے، اور انفسنا میں ساری امت کے لوگ جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے وہ سب اس میں داخل ہے۔ اہل بیت کی عظمت کو 7 سلام، 100 سلام، کروڑہ سلام۔ اہل بیت سے ہم اہل سنت والجماعت کو بے پناہ محبت ہے، اور وہ نبی کے گھرانہ ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دجل کریں، کذب بیانی کریں، جھوٹ بیانی کریں، غلط بات کہے۔ حقیقت یہی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں بے پناہ محبت کرنے والے لوگ تھے، اور ہمیں ان دونوں مقدس ہستیوں سے محبت ہے۔
اللہ مجھے آپ کو سب کو اسی محبت پہ ایمان نصیب فرمائے، اسی محبت پہ موت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم